بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے جس خطاب کا آغاز کیا تھا وہی خطاب آگے بڑھ رہا ہے، اور آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کر سکے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے وجود کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں دوبارہ موت دے دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اس کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ انسان اگر سائنس کی تحقیقات کو دیکھیں تو سائنس بہت سارے کائنات کے حقائق سے ہر روز ایک نیا پردہ اٹھا رہی ہے، اور اس کائنات میں علم، حکمت اور ارادے کی بے انتہا جلوہ افروزیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ علم، حکمت، قدرت کے بے انتہا جلوے ہمیں نظر آتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں سائنس ہر روز انسانیت کے سامنے لا رہی ہے، لیکن ایک مقام جہاں آ کر سائنس اپنے سر کو بالکل جھکا دیتی ہے اور سر تسلیم خم کر دیتی ہے، اپنے عجز کا اظہار کر دیتی ہے، وہ یہ کہ بے جان چیز کے اندر زندگی پیدا کرنا یہ کسی خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جو سائنسدان خدا کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، یا جو لوگ خدا کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، وہ یہاں آ کے لاجواب ہو جاتے ہیں کہ ایک بے جان چیز زندہ چیز میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو، اسی نقطے کو بنیاد بنا کر انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے یہاں پر۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، یہ تو جانتے ہو نا کہ تم مردہ تھے۔ انسان شکم مادر میں جب اس کی تخلیق کے مراحل شروع ہوتے ہیں تو ابتدا میں وہ مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے۔ پھر جب اس کا جسم مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا جسم زندگی قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر چوتھے مہینے کے آخر پہ اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی پیدا کرتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر شکم مادر میں 4 ماہ کے بعد زندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے کی حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر زندگی نہیں تھی، تم مردہ تھے، تو تمہارے اندر زندگی ڈالی گئی۔ یہ ایک تم نے دیکھا۔ اس کے بعد ایک موت کا بھی تم مشاہدہ کرتے ہو کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے بعد پھر مر جاتا ہے اس دنیا میں۔ ایک زندگی اور ایک موت یہ تمہارے سامنے ہے، یعنی پہلے موت ہے بغیر زندگی کے، پھر اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے شکم مادر میں، پھر یہ زندگی چلتی رہتی ہے، اور جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے اس دنیا میں تو پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ بغیر کسی با ارادہ، بغیر کسی با اختیار، بغیر کسی حکیم، علیم، رحمان، رحیم، قادر رب کے اس زندگی کے وجود کی تشریح ہی نہیں کی جا سکتی۔